الرحیم واما بنعمت ربک فحدث آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم اپنے رب کی نعمتوں کے خوب چرچے کرو۔ جو اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا کی ان کے خوب چرچے کرو۔ ایک ہوتا ہے نعمت کا شکر کرنا، ایک ہوتا ہے ذکر کرنا، ایک ہوتا ہے چرچا کرنا، ان کے اندر فرق ہے، ٹھیک ہے نا۔ چرچا عام طور پہ اس طرح سمجھیں کہ اظہار ہو کہ ہم اس نعمت کو شکر ادا کر رہے ہیں، وہ کسی بھی حوالے سے غیر شرعی طریقہ نہ ہو، شریعت کی حدود میں رہ کر، ٹھیک ہے نا، ایسا کام جس سے دین کو بھی کچھ فائدہ ملے۔ یہ اس طرح انداز ہو خوشی منانے کا جو شریعت کے خلاف نہ ہو، دین میں نقصان نہ ہو، ایسا خوشی کا اظہار کرنا اسے کہتے ہیں چرچا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی نعمتوں کے چرچے کرو، اور کائنات کے اندر سب سے بڑی نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ سے بڑی نعمت کائنات کے اندر امت کو اور کوئی نہیں ملی، ٹھیک ہے نا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی آمد نہ ہوتی، ہم بڑے امیر ترین لوگ ہوتے، دنیا کے بادشاہ ہوتے، کچھ بھی ہوتا، جس قدر بھی عزت وقار عروج بلندیاں بڑا سٹیٹس کچھ بھی ہوتا، وہ کچھ لمحے کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، کچھ عرصے کے لیے تھا، پھر وہ خاک میں مل جانا تھا، پھر آنے والے وقت میں مرنے کے بعد جہنم تھی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ایک ایسی نعمت ہے کہ جن کی آمد پر ہمیں سب کچھ ملا۔ اللہ کی طرف سے فضل بھی ہیں، اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہیں، سب سے بڑی نعمت بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، یاد رکھیں، جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی نا، تو صبح کا وقت تھا، تو ابو لہب کی ایک غلام تھی، غلامہ لونڈی تھی سمجھیں، تو وہ دوڑتی ہوئی آئی، ابو لہب کو آ کے خوشخبری دی کہ اے ابو لہب، تیرے بھائی عبداللہ کے گھر میں اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ آمد مصطفیٰ کی خوشخبری، اور ابو لہب کو، ابو لہب نے جب یہ سنا تو خوش ہوا، خوشی کی وجہ سے اس نے اشارہ کیا اپنے اس غلام، جس طرح کہ عرب میں ایک معاشرے میں ایک طریقہ تھا کہ لونڈیاں خریدی جاتی تھی، پھر انہیں آزاد کر دینا، یہ ایک بڑی سعادت والی بات ہوتی، نیکی والی بات ہوتی۔ اس نے خوشی میں آ کے کہ اے سویبہ، سویبہ یا صوبیہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں اس خاتون کے لیے، تو اپنی اس لونڈی کو شہادت والی انگلی کے اشارے سے کہا کہ جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کیا، اس خوشی میں کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر میں اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے، اور تو نے پہلے آ کے خوشخبری مجھے دی، اس خوشخبری پر میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، جاؤ تم آزاد ہو۔ یہ کون ہے؟ ابو لہب، اس امت کا بدترین کافر، جس کے کفر میں قرآن پاک کے اندر پوری سورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابو لہب، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو 2 مرتبہ برباد ہو جائے۔ تو میرے محبوب کے متعلق عجیب زبان درازی کرتا ہے۔ اس ابو لہب نے جو امت کا بدترین کافر تھا، اس نے آمد مصطفیٰ کی خوشی میں صرف اپنی اس لونڈی کو انگلی والی، اپنے شہادت والی انگلی سے اشارہ کر کے آزاد کیا تھا۔ اب اس کے مر جانے کے، وہ کفر میں مرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ دشمنی کرتا رہا۔ مرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بھائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا اپنے بھائی کو، ابو لہب کو خواب میں دیکھا، تو پوچھا کہ بتاؤ کیا بیتی؟ ساری زندگی اپنے بھتیجے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرتے رہے، نفرت تھی تمہارے دل میں، اسلام کا بغض تھا، بتاؤ کیا بنی؟ انہوں نے کہا کہ میں جہنم کے گڑھوں میں ہوں، جل رہا ہوں،
چیختا چلاتا رہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ہر سوموار کے دن میری اس جو عذاب ہوتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے۔ ہر سوموار کو عذاب ختم ہو جاتا ہے، مجھ پہ کم ہو جاتا ہے، اور میری اس شہادت کی انگلی سے چشمے جاری ہوتے ہیں، میں اسے پیتا رہتا ہوں، مجھے سکون ملتا ہے۔ پوچھا وجہ کیا ہے اس کی، یہ کیوں ہوا؟ ابو لہب نے کہا کہ دراصل وجہ یہ ہے کہ جب میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا تھا تو میری لونڈی غلامہ سویبہ نے آ کے مجھے خوشخبری دی تھی، آمد مصطفیٰ کی خوشخبری دی تھی۔ اس خوشی میں میں نے اسے آزاد کیا اور انگلی شہادت کی تھی، اس کے اشارے سے میں نے اسے آزاد کیا۔ تو پروردگار نے اپنے محبوب کی آمد کی خوشی پر اس لونڈی کو آزاد کرنے کی وجہ سے پروردگار نے ہر سوموار کو میری قبر سے عذاب ختم ہو جاتا ہے، اور اس شہادت کی انگلی سے چشمے جاری ہوتے، میں پیتا ہوں، مجھے آرام اور سکون ملتا ہے۔ اب اس میں ہم نے، یہ بخاری کی روایت ہے، اب اس میں ہم نے غور یہ کرنا ہے کہ ابو لہب دنیا کا، اس امت کا بدترین کافر، ٹھیک ہے نا؟ آمد مصطفیٰ کی خوشخبری اسے سنائی گئی، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر نہیں، اپنے بھتیجے کی خوشی میں، کیا وہ اللہ کا نبی سمجھ کے یہ کر رہا تھا؟ نہ، وہ تو اپنا بھتیجا سمجھ کے کر رہا تھا نا، اس کے تو تصور میں بھی یہ چیز نہ تھی کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اس کے سوچ میں بھی یہ، اس نے محض اپنا بھتیجا سمجھ کے یہ آمد مصطفیٰ پہ یہ خوشی کی اور یہ خرچ کیا کہ اپنی اس لونڈی کو آزاد کیا، ٹھیک ہے نا؟ بھتیجا سمجھ کے، اللہ کا نبی سمجھ کے نہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو غیر مسلم کافر ہوتا ہے نا، اس کا نیک کوئی بھی عمل ہے نا، وہ اس پر آخرت میں اجر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، نیک اعمال نیک تب بنیں گے جب انسان اس سے پہلے ایمان والا ہوگا۔ اعمال کی اچھائی اور نیک اعمال پر اجر آخرت میں تب ملے گا جب انسان مومن ہوگا، یہ شرط ہے۔ غیر مسلم کسی کا تعاون کرتا رہے، کسی کے غم درد کو دور کرتا رہے، کسی کی پریشانیاں دور کرتا رہے، اس کو دنیا میں اس کا صلہ ملے گا، آخرت میں کوئی صلہ نہیں ہے، اس کے لیے اجر نہیں ہے، یاد رکھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، لیکن پروردگار نے یہاں پہ اپنے اصول کو بھی، اپنے قاعدے کو بھی لاگو نہیں کیا، کہ اصول یہ تھا کہ کوئی غیر مسلم، کوئی کافر، کوئی مشرک دنیا کے اندر اچھا سے اچھا عمل کرتا رہے، اس کا عمل آخرت میں اس کو صلہ نہیں ملے گا، بلکہ دنیا میں اس کو دنیا کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ صلہ عطا کر دے گا، ٹھیک ہے نا؟ رزق وسیع کر دے گا، اسے دنیا میں اس کا صلہ دے دے گا، آخرت میں کوئی اجر نہیں، یہ اللہ کا قانون ہے۔ لیکن پروردگار نے یہاں پہ وہ قانون لاگو نہیں کیا، اس لیے کہ میرے محبوب کی آمد تھی۔ آگے کون تھا؟ امت کا بدترین کافر ابو لہب، اور وہ بھی نبی سمجھ کے، رسول سمجھ کے یہ نہیں کر رہا تھا، وہ اپنا بھتیجا سمجھ کے خوشی کر رہا تھا۔ آمد مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ پہ اسے جو ہی خوشخبری سنائی گئی، اس نے اس خوشخبری پر اپنی اس غلامہ، اس لونڈیا کو اپنی انگلی کے اشارے سے آزاد کیا۔ پروردگار نے ہر سوموار کو اس کافر کو، امت کے بدترین کافر کو، ہر سوموار کو قبر میں اس کے عذاب کے اندر تخفیف، اور اسی انگلی کی، شہادت والی انگلی سے چشمے جاری ہوتے، اسے ہمیشہ آرام اور سکون ملتا رہتا۔ یہ ابو لہب خود بتا رہا ہے، بخاری کی روایت ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ کائنات کے اندر کوئی غیر مسلم، کوئی کافر، کوئی مشرک کوئی بھی عمل کرے گا، وہ قابل قبول آخرت کے حوالے سے نہیں ہوگا، عالم برزخ کے حوالے سے نہیں ہوگا، لیکن آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں، چاہے وہ امت کا بدترین کافر ہو، وہ چاہے نبی سمجھ کے نہیں، اپنا کوئی رشتہ دار سمجھ کے وہ کوئی خوشی کرے گا، کچھ خرچ کرے گا، پروردگار اس کا صلہ بھی برزخ میں، آخرت میں عطا کرے گا۔ تو لہٰذا ایک غیر مسلم ہو کے، ایک مشرک ہو کے، وہ بھی نبی سمجھ کے نہیں، رشتہ دار اور بھتیجا سمجھ کے، بیٹا سمجھ کے وہ خوشی کرے، اسے یہ صلہ ملے۔ ہم امتی ہو کے، عشق رسول میں آ کے، اللہ کا نبی سمجھ کے، ذوق اور محبت کے ساتھ جب ہم کسی کو تحفے تحائف دیں گے، صدقہ و خیرات کریں گے، آمد مصطفیٰ پہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، تو کیا ابو لہب کو اس آمد کی خوشی منانے پر اور کچھ خرچ کرنے پر آخرت میں عذاب میں تخفیف ہو رہی ہے؟
ہم تو اس کے امتی ہیں، ہم تو عاشق رسول ہیں، ہم تو مومن ہیں، ہمارا تو ہر نیک عمل قابل قبول اور اس کا صلہ آخرت میں ملنا ہے ہمیں. جب ہم کریں گے تو یقیناً ہمیں امید ہے کہ ابو لہب کی بنسبت کروڑ گنا زیادہ بڑھا چڑھا کے ہمیں اجر و ثواب ادا کر دیا جائے گا. تو لہٰذا اس ماہ مقدس کے اندر آمد مصطفیٰ کی خوشی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اس خوشی کے اندر تحفے طائف دیں، غریبوں کی معاونت کریں، صدقہ و خیرات کریں، قرآن اور حدیث پڑھیں، درس قرآن کی طرف متوجہ ہوں، اپنے بچوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت بیان کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا سنائیں، 5 وقت کی نماز کی تلقین کریں، تہجد پڑھنا شروع کر دیں، اسی طرح نوافل پڑھتے رہیں، روزے رکھیں، حسن اخلاق پیدا کریں، لوگوں کو محبت بھرے انداز میں تحفے تحائف پیش کریں. یہ انداز اپنائیں، یہ طریقہ اپنائیں. ہاں سجاوٹیں کرنا، لائٹیں لگانا، یہ خوشی میں اسے حرام یا ناجائز نہیں کہتے، لیکن کسی عمل میں غلوف کر جانا، حد سے بڑھ جانا، یہ عجیب ہوتا ہے. کسی کی محبت میں، جیسا کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق فرمایا گیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں کچھ لوگ بڑھ کر جہنم میں چلے جائیں گے، کچھ لوگ نفرت کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے. جیسا کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا آج کل کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ محبت علی رضی اللہ تعالیٰ میں ایسا غلوف کیا کہ خدا کہہ دیا یا خدا سے آگے لے کے چلے گئے، جہنم کے ایندھن بنے. کچھ لوگوں کے دلوں میں نفرت رہ گئی. لہذا اسلام کے ہر معاملے کے اندر میانہ روی ہے، ٹھیک ہے نا. ہم دیکھیں کہ کہیں ہم غلوف تو نہیں کر رہے. آمد مصطفیٰ کی خوشی میں کئی ہزاروں لاکھوں روپے محض لگا کے پہاڑیاں بنانا، گلیوں کو محض سجانا، ٹھیک ہے نا، اور ان سجاوٹوں کے بعد اس کے اندر عورت مرد کے اختلاط ہونا، عجیب فنکشن ہونا جن کا اسلام سے دور تک کوئی تعلق نظر نہ آتا ہو، اور پھر اس فنکشن کو آمد مصطفیٰ، اپنا میلاد مصطفیٰ کا نام دینا، یہ عجیب ہے. سجاوٹیں کرنا، گھروں میں لائٹیں لگائیں، ٹھیک ہے نا، نارمل انداز میں. جو بہت زیادہ خرچہ کرتے ہیں وہ خرچہ جو سجاوٹ میں، محض گلیوں سجانے میں، پھر دوبارہ کچھ دیر کے بعد یا دوسرے دن 13 ربیع الاول کو ساری صفائی ہو جاتی ہے، کیا رہتا ہے بقایا. اس سے بہت زیادہ جو ضرورت ہے نا اس کی بنسبت وہ دین اسلام کی اشاعت کی ہے، وہ غریب طبقے کے معاونت کرنے کی ہے. اس طرف متوجہ ہوں. میری گلی کے اندر کچھ لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے نڈھال ہوں، اداس ہوں، گھر کے اندر ان کے بچوں کے پہننے کے لیے لباس نہ ہو، ان کے بچوں کی بیماری کے وقت لینے کے لیے کوئی دوائی کے لیے پیسے نہ ہو، ان کے حالات اس طرح کے ہوں، ہم لاکھوں روپے لگا کے آمد مصطفیٰ کی خوشی میں گلیاں سجاتے رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پوچھیں گے میری امت کے یہ حال تھا اور میری امت کے یہ جیالے میری آمد کی خوشی پہ کیا کچھ خلوف کرتے رہے. سجاوٹ کریں نارمل انداز میں، جس چیز کی ضرورت ہے نا اس طرف متوجہ ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار فرما دیں ان پروگراموں کی وجہ سے، تو کیا بنے گا. تو ایسا کام کریں جس میں اسلام کی اشاعت ہو، دین کی اشاعت ہو، دین کو فائدہ ملے. اب ان باتوں پر بھی کچھ لوگوں کو اکتاہٹ ہوتی ہے، پتہ نہیں حضرت کس مسلک کے. خدا کا نام لے یار، میری ذات کو چھوڑیں، میں ایک طالب علم ہوں. کسی بڑے اہل سنت کے ادارے میں چلے جائیں، وہاں جا کے میرا یہ آن کیمرہ ہوتا ہے، ریکارڈنگ سنائیں کہ ہمارے حضرت کی گفتگو سنیں، آپ کو بتائیں گے کہ حضرت کیا سمجھا رہے ہیں آپ کو. خدا کے لیے یہ باتیں سمجھانے کی وجہ سے سنیت سے اٹھا کے باہر نہ نکال دیا کریں. خود مفتی بننے کی کوشش نہ کیا کریں، کوئی اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم آپ کو سنجیدگی بتاتے ہیں، ہم آپ کو اصول اسلام بتاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. میلاد مصطفیٰ کریں، کچھ سنجیدگی ہو، کوئی ایسا عمل ہو کہ جس میں اسلام پر، مسلک پر، مذہب پر اٹیک نہ ہو. فضولیات سے بچیں، ہم فضول خرچ کرنے سے بچیں. ہمارے ہاں کافی پیسہ لگا کے پہاڑیاں بنائی جاتی ہیں، کیا مطلب ہے ان کا. آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں پہاڑیاں بنا کر دین کو کیا فائدہ پہنچا، میں پوچھتا ہوں. یا محض یہ سجاوٹیں کر کے آپ لوگ چلے جائیں، خاص کچھ ایریے ہیں فیصل آباد کے، ان علاقوں میں گلیوں کی سجاوٹیں جا کے دیکھیں، پھر وہاں جا کے آپ کو جو ہماری بچیاں ہار و سنگار کر کے جو رش ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. فی نفسی میں خود گیا، پچھلے سال میں کچھ ساتھی لے کر گئے، اور ہم نے وہاں دیکھا دھمالیں ڈالتے ہوئے لوگوں کو، اور عجیب عجیب فنکشن. اس سے تھوڑا گریز کریں. یہ آمد مصطفیٰ کی خوشی کا طریقہ نہیں ہے یار. ہم ان چیزوں سے کوشش کریں گے حتی الامکان آپ کے دماغ کے اندر سنجیدگی پیدا کریں گے، بہتر سے بہتر انداز اپنائیں.
کوئی ایسی خوشی کریں جس کو دیکھ کر بندے کو محسوس ہو کہ واقعی یار دیندار لوگ ہیں. ہمارے کچھ ساتھی ادھر ہیں وہ محض سجاوٹ کرتے ہیں، ان کو بار بار کہا گیا یار نماز بھی آ کے پڑھا کریں. محض صرف سجاوٹ، گلی سجا لی، پھر لوگ آئیں گے داد دیں گے ماشاءاللہ فلاں نمبر گلی نے انہوں نے کمال کر دی ہے. صرف لوگوں سے داد لینے کے لیے ہم کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. پھر خواتین کا وہاں آنا، یہ میلاد کا نام نہ دیں ان پروگراموں کو. گھروں کو محض لائٹنگ لگائیں، ٹھیک ہے نا، جھنڈیاں لگائیں گھروں میں، اچھی بات ہے. آمد مصطفیٰ پہ ہلکی پھلکی سجاوٹ کریں، خوشی کا اظہار کرنا یہ تو ایمان کا حصہ ہے. ایک انسان کا دل، اب باہر نکل کے دیکھیں جن گھروں پہ صرف لائٹنگ لگی ہوتی ہے، واللہ آپ باہر نکل کے دیکھیں دل باغ باغ ہو جاتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر کی آمد کا موقع ہے، لوگ خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن ایسا طریقہ جسے شریعت نے حرام کہا ہے، اور مرد اور عورت مسجد میں، عورتیں ابتدائی اسلام میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتی تھی. بعد میں کیوں منع کر دیا گیا تھا؟ کہ مرد اور عورت کے ذہن میں خلل پیدا نہ ہو، مرد اور عورت کے اختلاط کی وجہ سے، جمع ہونے کی وجہ سے خلل پیدا نہ ہو. اس لیے فرض عین نماز جو تھی جماعت کے ساتھ جو واجب تھی، عورتوں کو حکم دے دیا گیا کہ گھروں میں نماز پڑھیں. لیکن ہم وہ مستحب عمل اور ایسی سجاوٹ کریں اس کے اندر مرد اور عورت، ہم کہیں محفل میلاد ہے یار، یہ میلاد کا موقع ہے، اللہ کے نبی کی آمد کی خوشی میں لوگ انجوائے کر رہے ہیں. نہ کریں ایسا، دین کو بدنام نہ کریں. آمد مصطفیٰ کی خوشی میں ایسا عمل نہ کریں کہ ہماری گرفت ہو جائے. بہتری پیدا کریں، بہتری پیدا کریں. کوئی سمجھے نا حضرت یہ بات نہیں، آپ تھوڑا محبت کی بات کیا کریں. یاد رکھیں کہ نیکی نہ کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا کہ برائی کرنا بڑا گناہ ہے. نیکی نہیں کر سکتے کم از کم برائی تو نہ کرو یار. اچھائی نہیں کر سکتے کم از کم برائی تو نہ کرو یار. محفل میلاد سنجیدہ انداز میں آمد مصطفیٰ کی خوشی نہیں کر سکتے کم از کم غیر سنجیدگی تو نہ اپناؤ یار. آمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں وہ طریقہ نہیں اپنا سکتے جسے دین اسلام فالو کرتا ہے، جسے دین اسلام لائک کرتا ہے، وہ نہیں کر سکتے. کم از کم غیر سنجیدہ اور ایسا طریقہ تو نہ اپناؤ جس کے اندر اسلام کے حوالے سے اٹیک ہوتا ہو. لہٰذا ہم اپنے جوانوں کو یہ گزارش کریں گے گھروں پر لائٹنگ لگائیں سنجیدگی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. گلیوں کو اس حد تک سجانا جس میں غلوف ہو، پھر لوگ آئیں آپ کو داد دیں، یہ عجیب طریقہ ہے. اور پھر اس میں عورت مرد بچیوں کو نہ جانے دے، خدا کے لیے بیٹیوں کو پردہ کرائیں، گھروں میں بٹھائیں. انہیں کہیں بیٹا یہ میلاد مصطفیٰ کا اگر موقع ہے، آپ نے خوشی کرنی ہے، گھر میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں. گھروں میں ہماری جوان بیٹیاں روزے رکھیں، نوافل ادا کریں، تسبیح و تحلیلات کریں، صلاۃ و تسبیح پڑھیں، صدقہ و خیرات کرو. یہ طریقہ ہے خوبصورت. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نفسی روزہ رکھتے تھے. صحابہ کرام نے مسجد نبوی کے اندر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجائی ہے. یہ مسلم کی روایت ہے واضح طور پہ. آپ لوگ بڑا تعجب کریں گے کہ یہ تو پہلی مرتبہ واضح طور پہ روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا ہے صحابہ یہ کس چیز کی مجلس ہے، کیا پروگرام کر رہے ہو، محفل سجائی ہوئی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ہم تو جہنم کے راستے پہ تھے، ہمارے اندر تو انسانیت نام کی چیز نہ تھی. آپ کی ولادت ہوئی، آپ کا میلاد ہوا، آپ کی آمد ہوئی، پروردگار نے ہمیں آپ کی آمد کے ذریعے، مفہوم حدیث، آپ کی آمد کے ذریعے ہمیں راہ راست پہ لگایا. اس پر ہم آپ کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. یہ محفل میلاد ہوتا ہے جو صحابہ نے بھی مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے کیا ہے. تو یہ طریقہ بنائے خدا کے لیے. کوئی اگر سنجیدگی سمجھا رہے اسے سنیہ سے بھی باہر نہ نکالیں اور عجیب فتویٰ جات بھی شروع نہ کر دیں اور ان خرفاء سے باز نہ آنا، یہ بھی عجیب بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی کوئی بات پوچھنے والی ہو اختلافی معاملات میں تو وہ لازماً پوچھ لیا کریں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی